ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں۔ سلسلہ گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ہستی، آپ کی ذات، آپ کی فیوضات و برکات 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اثرات ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں میں آج بھی اسی طرح جاگزی ہیں اور آپ کے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں محترم المقام جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو خاندانی پس منظر ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ ابتداً کچھ ارشاد فرمائیں تعارف کی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الحجویری الغزنوی علیہ رحمہ جنیدی سلسلے کے وہ عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک نام کمایا۔ جب ہم آپ کے حالات زندگی کے بارے میں تحقیقی طور پر مختلف کتب کی ورگردانی کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور اکثر مشائخ کے حوالے سے یہ بات، خاص طور پر ان کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے، اشتباہ اور مختلف کتب میں وضاحت کے ساتھ نہ ہونے کی بنیاد پر محتاط اندازے کے مطابق 380 ہجری سے لے کر 401 ہجری کے درمیان میں ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ حسنی سید، آپ کے والد گرامی عثمان، آپ کے دادا جان ابن علی یا ابو علی کے نام سے مشہور، آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین کے واسطے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ غزنی کے 2 محلات میں مقیم رہے، ایک حجویر اور دوسرا جلابی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ جلاب کی رہنے والی تھیں اور آپ کے والد حجویر محلے کے رہنے والے تھے۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال جلاب میں منتقل ہو گئے۔ مختلف مورخین نے آپ کے نام کے ساتھ جلابی، حجویری، غزنوی ثم لاہوری کے نسبتیں ذکر کی ہیں، جس سے آپ کے مسکن کا پتہ چلتا ہے کہ آپ جلاب کے رہنے والے ہیں، حجویر کے رہنے والے ہیں، غزنی کے رہنے والے ہیں، اور اختتام پہ آپ کی اقامت گاہ لاہور بنتی ہے۔ آپ اپنی خاندان کے اعتبار سے علم، فضل، زہد، تقوی کے حامل خاندان میں پیدا ہوئے، اور آپ کے ماموں جان تاج الاولیاء کے نام سے بڑے مشہور تھے۔ غزنین کے علاقے میں آپ کی والدہ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ یہ بڑی عجب سی بات لگتی ہے کہ اصل مسکن سادات کا مدینہ منورہ رہا، کوفہ رہا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو مختلف تکوینی امور کا امر فرماتا ہے، اس کے تحت سادات کرام شدائد اور مصائب کا شکار ہوتے رہے۔ سب سے پہلے
بنو امیہ کے دور میں مصائب کا شکار ہوئے اور اس کے بعد بنو عباس کے دور میں بھی ان کے ساتھ کوئی کم زیادتی نہ کی گئی، جس کی وجہ سے سادات کرام کا یہ قافلہ مختلف مقامات پر پھیل گیا۔ دنیا کے مختلف اماکن اور مختلف شہروں میں یہ سادات کرام کے مختلف خاندان پہنچتے چلے گئے۔ ان میں سے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الجلابی الحجویری الغزنوی کا خاندان غزنی میں آ کے مقیم ہوا۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والدین، آپ کا مسکن، آپ کی جائے پیدائش اور آپ کے خاندان اور نسبتوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے۔ میں علامہ بدرالزمان قادری صاحب زیدہ مجدہ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کے جو مختلف ادوار ہیں اور ان زمانوں اور ادوار سے گزرتے ہوئے ہی کوئی بھی شخصیت اپنے عروج اور کمال کو پہنچتی ہے، جس میں اس کی زندگی کا جو حصول علم کا جو وقت ہے، جو تحصیل علم کے اوقات ہیں، ان کے اساتذہ اور ان کے اسفار کہ جن سے گزرنے کے بعد ایک شخصیت سازی جو ہے، ایک کردار سازی اور علم اور تقوی کی روشنی میں آگے بڑھتی ہے۔ آپ کے علمی اسفار کے بارے میں آپ کچھ کیا فرماتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بنیادی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی اگر بعثت پر غور فرمائیں تو دو پہلو آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم اور حکمت، اور تیسرا پہلو تزکیہ نفس ویزکیہم۔ اور ان تینوں پہلوؤں کو جب کوئی اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اوج ثریا کو چھوتا ہے۔ آپ اگر بنظر غیر اس چیز کو دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک بات کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پہلے بارگاہ الہی میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اگلے مرحلے پر جو اگلی بات آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ سیدھا راستہ اور جادہ مستقیم پر فائز کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں اگلی التجا یہ ہے کہ اپنے صلحاء کی اور نیک لوگوں کی سنگت بھی عطا فرما دینا۔ چونکہ بنیادی طور پر راہ راست پہ آ جانا اگرچہ اپنی جگہ پر ایک کمال ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ انسان اس صورتحال کو بحال کر رکھ سکے اور اس مقام کو اپنے آپ کو اس مقام پر فائز رکھ سکے، وگرنہ بندہ بہت جلدی ڈیٹریک ہو جاتا ہے۔ اولیاء اور صلحاء کا بنیادی کام یہ ہے جہاں وہ شریعت کی تعلیم دیتے ہیں وہاں وہ طریقت کا بھی درس دیتے ہیں، جہاں شریعت کی بات کرتے ہیں وہاں طریقت کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے اندر جو مسکنسیپشن وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم نے شریعت کو طریقت سے الگ کر دیا ہے، حالانکہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، شریعت اور طریقت کا۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ شریعت اگر دودھ ہے تو طریقت مکھن ہے، شریعت اگر آنکھ ہے تو طریقت بصارت ہے، اور شریعت اگر غذا ہے تو طریقت قوت ہے۔ دودھ کے بغیر مکھن میسر نہیں آتا، غذا کے بغیر طاقت میسر نہیں آتی، آنکھ نہ ہو تو بصارت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اولیاء نے، صلحاء نے اور سرخیل اولیاء فیض عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی چیز ہمیں یہ سکھائی کہ پہلی چیز شریعت ہے اور اس کے بعد طریقت۔ اور کشف المحجوب میں آپ نے ایک اور بہت اچھی بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کہیں کسی ولی کا چرچا سنا اور وہاں تشریف لے گئے ملاقات کے لیے، انتظار کیا، جب ملاقات کے لیے آپ تشریف لائے تو انہوں نے قبلہ رخ کلی کی، آپ وہاں سے واپس چل دیے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تشریف لائے کیسے آنا ہوا، فرمایا ہم سمجھے کہ اللہ کا ولی یہاں موجود ہے، لیکن افسوس ہوا کہ جو بندہ شریعت کی پاسداری نہیں کر سکتا وہ رب کے رازوں کا امین کیسے قرار پائے گا۔ تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ شریعت طریقت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ حسن بن خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کی بات فرمائی، اپنے شیخ اور اپنے مرشد کو آپ جب وضو کروا رہے تھے
ہمارا جو شعبہ ہے اس میں ہمارے شاگرد یا مریدین جو ہیں ان کے اندر محبت، ادب کا ایک کرینہ اور ٹھپ اور سلیقہ پایا جاتا ہے جو عام لوگوں کی نگاہوں میں جچتا نہیں ہے یا وہ اسے سوالی انداز سے دیکھتے ہیں۔ فیض عالم فرماتے ہیں کہ میں وضو کروا رہا تھا اپنے مرشد کو اور میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے تو ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، لیکن یہ ہم کیوں دوسروں کی غلامی کرتے ہیں؟ کبھی پاؤں دھوتے ہیں، کبھی ان کو موزے پہناتے ہیں اور ہر طرح سے ان کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے شیخ نے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھا، فرمایا علی بن حسن ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو مقام اور مرتبہ عطا کرنا ہوتا ہے تو اسے اللہ والوں کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ اہل اللہ کے در پہ آ جانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تعلیمات کو عام کرنا، بنیاد طور پر یہی انسان کی کامیابی اور کامرانی کا زینہ ہے۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی جو شخصیت میں علم کا اور خدمت کا پہلو ہے آپ نے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ میں جناب محترم ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد صاحب، آپ بذات خود ایک صاحب سلسلہ اور روحانیت کے اس میدان میں بہت خود دلچسپی رکھتے ہیں اور خود صاحب سجادہ ہیں۔ ہمارے اس طریقت میں یہ جو صوفیاء کی خدمت ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی خدمت میں رہ کر اکتساب فیض کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی کس حد تک اس تصوف روحانیت میں اس کی اہمیت ہے؟ اور حضور فیض عالم نے جو مشائخ کی بارگاہوں میں حاضری دی ہے اور ان کی خدمت میں رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یاد فرمایا یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اولیاء اللہ کی اولیاء اللہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مختلف بزرگوں کی بارگاہ میں پہلے خود حاضر ہوتے رہے ہیں۔ اصل میں یہ صوفیاء کا طریقہ یہ تربیت ہوتا ہے کہ پہلے ظاہری علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باطنی علوم کے لیے کسی نہ کسی کامل درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے کسب فیض کرتے ہیں۔ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ظاہری علم جب حاصل کرتا ہے آدمی تو جب تک اس کو عمل میں نہ لایا جائے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جب صوفیاء ہمیں اس ظاہری علم کو باطنی علم بنا کر ہمیں اس پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، تو ہمارے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے۔ خلوص ہی دراصل ہر عبادت کا مغز ہے کہ خلوص کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو صوفیاء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ کہیں سے بھی انہیں روشنی کی کرن مل جائے وہاں وہ تشریف لے جاتے رہے ہیں۔ داتا غریب نواز علیہ الرحمہ نے خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ میں اپنے دور میں ایک وقت میں 300 کے قریب اللہ والوں سے ملا ہوں، اور ان میں ہر ایک آدمی اس قابل تھا کہ پوری کائنات کے لیے کافی ہوتا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ دادا صاحب کا اشتیاق کتنا زیادہ ہے اولیاء اللہ سے ملنے کا، ان سے کچھ نہ کچھ کسب فیض کا، کہ ایک آدمی اگر پوری کائنات کے لیے کافی ہے تو 300 آدمیوں کو کیا مقام ہوگا۔ داتا صاحب نے ان 300 آدمیوں کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا ہے، ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی حاصل کیا ہے، اور اس سے جو تربیت حاصل ہوتی ہے اس سے زندگی کے باریک سے باریک نکات سمجھ آنے لگتے ہیں، جس سے آدمی کی زندگی میں روشنی بھر جاتی ہے۔ مطلب ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، جسے کشف المحجوب میں تحریر فرمایا آپ نے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میرے مرشد پاک میرے ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھا کہ گیہوں کے ایک کھیت میں 1 2 3 4 آدمی درویشانہ لباس پہنے ہوئے جھولی پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں کہ گیہوں کا مالک اس میں کچھ ڈال دے گا۔ تو میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہ سوال کیا، حضور والا یہ فقیرانہ لباس تو بڑا ادب کا لباس ہے، بڑا احترام کا لباس ہے، تقوی کا لباس ہے، تو یہ لباس تو فقیرانہ رکھتے ہیں لیکن جھولی پھیلا کر کھڑے ہیں مانگنے کے لیے، یہ کیا مسئلہ ہے؟
تو انہوں نے فرمایا بیٹا بات تربیت کی ہے. ان کے پیر کو زیادہ مرید بنانے کی ہوس ہو گئی اور آگے جو مرید ہوئے ان کی تربیت صحیح نہیں ہو سکی، ان کو دنیا کی ہوس ہو گئی ہے. واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب، تو آپ نے بڑی اس طرح ماشاء اللہ تربیت کرتے ہیں صوفیاء اپنے فقیروں کی، اپنے مریدوں کی، کہ وہ دنیا سے مانگنے نہیں، دنیا کو عطا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. داتا صاحب اگر آج دنیا کو عطا کر رہے ہیں تو اپنے پیر و مرشد کی تربیت کا اثر ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد صاحب، میں نے جیسے بیان کیا کہ بذات خود صاحب سلسلہ ہیں اور قرآن مجید کا پنجابی ترجمہ کرنے کی سعادت آپ کو حاصل ہے اور حضور فیض عالم کی بارگاہ میں ہمیشہ کی آپ کی حاضری ہے. تربیت کتنی ضروری ہے، اور اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو مرید کیسے بھٹک جاتا ہے اور راہ سلوک سے نکل کر دنیا کے راستے پر کیسے چلتا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. ہمارے درمیان ملک پاکستان کے معروف ثنا خان الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب تشریف فرما ہیں. ہم آپ کو اس فیض حجویر کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کی تو میرا خیال ہے کہ بچپن سے ہی حاضری ہے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں، اور ساری زندگی آپ نے ثناگوئی میں بسر کی ہے. آپ ذرا اپنی حاضری صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب آل اطہار کے. میں گیت ہمیشہ آل اطہار کے، میں گیت ہمیشہ گاؤں. خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، خوش رہے. اپنی آنکھوں لگاؤں میں سنہری جالی، مجھ کو بلوائی ہر سال مدینے والے، سب کو بلوائی ہر سال. جناب اس عرس مبارک پر یہ خصوصی ٹرانسمیشن اور خصوصی مجلس مذاکرہ فیض حجویر کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ تمام حضرات اور پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات بارگاہ گنج بخش سے اس خصوصی ٹرانسمیشن سے مستفیض ہو رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے معروف ثنا خان محترم المقام جناب الحاج سید زبیب مسعود شاہ صاحب. ہم آپ کو اس عرس مبارک میں حاضری، بارگاہ گنج بخش میں حاضری اور فیض حجویر میں آپ کی شرکت و سعادت پر آپ کو خوش آمدید اور مبارک پیش کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ منقبت کے اشعار آپ ارشاد فرمائیے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ. رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ ہال گونجنا چاہیے. پڑھیے درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ. میرے ادراک
عظمت فیض عالم کی کوئی اہل نظر جانے حقیقت فیض عالم کی زمان بھر کے ناگنجار کو آدم بنا ڈالا مجھے دیکھو میں ہوں زندہ کرامت فیض عالم کی دل مایوس کو دیتا ہے سہارا داتا دل مایوس کو دیتا ہے سہارا داتا ایسا داتا ہے حقیقت میں ہمارا داتا ایسا داتا ہے حقیقت میں ہمارا داتا آج انوار محمد سے فضا ہے جگمگ آج انوار محمد سے فضا ہے جگمگ اللہ اللہ ہے یہ پرنور نظارہ داتا اللہ اللہ ہے یہ پرنور نظارہ داتا اور شعر سنیے شعر سماعت فرمائیے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں این ممکن ہے کہ اللہ مجھے بخش ہی دے این ممکن ہے کہ اللہ مجھے بخش ہی دے قبر سے لے کے اٹھوں نام تمہارا داتا قبر سے لے کے اٹھوں نام تمہارا داتا شہر لاہور پہ کیوں بارش انوار نہ ہو شہر لاہور پہ انوار کی بارش ہی نہ ہو جلوہ گر ہے جلوہ گر ہے حسنی راج دلارا داتا جلوہ گر ہے حسنی راج دلارا داتا
طرز کر رہا ہوں غوث اعظم نعرہ غوثیہ غوث اعظم کے حوالے سے نصیرہ غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے ایک نظر اس پہ بھی ہو جائے خدا را داتا ایک نظر اس پہ بھی ہو جائے خدا را داتا ایسا داتا ہے حقیقت میں ہمارا داتا